بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني خمسا ويعمل بهن ويعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس میں انسان کی کامیابی ہے اور جن پر عمل کر کے انسان دنیا کو اور آخرت کو سنوار سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے رکھی. جس روایت کی ابھی میں نے قرات کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام میں یہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں نقل کی. حالانکہ دیکھا جائے تو حضور کے ساتھ ان کا زمانہ قیام بہت مختصر ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ سن 6 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ نے قبیلے دوس سے آ کر کے اسلام قبول کیا تھا اور 4 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، مگر اس طرح گزارا کہ 24 گھنٹہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے. اصحاب صفہ جن کی تعداد کم و بیش ہوا کرتی تھی، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، جن کا مدینے میں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کسی طرح کی کوئی معاشی مصروفیت تھی. مسجد نبوی میں پڑے رہا کرتے تھے اور دین سیکھنا سکھانا یہی ان کا مقصد تھا. قبیلے دوس سے آ کر کے اسلام قبول کیا تھا. عرب کا دور دراز کا ایک قبیلہ ہے. اپنے غلام کے ساتھ نکلے تھے مدینہ منورہ آنے کے لیے. راستے میں غلام بھاگ گیا. حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، تنے تنہا مدینہ منورہ پہنچے، آ کر کے اسلام قبول کیا. بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کرتے تھے کہ میرے قبیلے دوس کی ہدایت کے لیے آپ دعا فرما دیں. قبیلے دوس کے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی اس درخواست پر دعا کی تھی، اللہم اہد دوسا واتی بہن، کہ اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مدینہ منورہ لے آ، واتی بہن، انہیں مدینے تک پہنچا دے. حضور کی دعا تھی. قبیلے دوس کے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں تھے. ایک شخص سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارا غلام آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے کہ میرے غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور میں اپنے غلام کے ساتھ چل کر کے مدینہ منورہ آیا، راستے میں غلام بھاگ گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر کے حضرت ابو ہریرہ کو خبر دی
کہ ابو ہریرہ تیرا غلام آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے تو آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا ہوں، لیکن اس بات سے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی۔ ظاہر بات ہے یہ بات اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جس میں انسانیت کی فلاح بہبود ہو، ان باتوں کو آپ وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے اور ترغیبی انداز میں آپ بات فرمایا کرتے تھے۔ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون شخص ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کرے اور خود بھی ان پر عمل کرے اور لوگوں کو سکھلائے تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اور یہ بات مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان 5 باتوں کو میں آپ سے لوں گا، میں بھی عمل کروں گا اور عمل کرنے والوں تک اسے پہنچاؤں گا۔ یہ جو سبقت ہوتی ہے کہ کسی بھی خیر کے کام میں آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیش قدمی کرنے والا شخص پوری مجلس میں جتنے لوگ بعد میں ان باتوں کو اختیار کرتے ہیں، ان تمام کا مجموعی ثواب سبقت کرنے والے شخص کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور ہمیشہ سبقت کرنے والوں کو اللہ نوازتے ہیں۔ ایمان قبول کرنے میں جن لوگوں نے سبقت کی تھی، پھر وہ چاہے انصار ہو یا مہاجرین ہو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ ایمان قبول کرنے میں انصار و مہاجرین میں جن لوگوں نے سبقت کی تھی ان کے لیے مخصوص فضائل قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ ایک مرتبہ مجلس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ انت فیہم، یا آپ نے فرمایا انت منہم، کہ تو انہی لوگوں میں سے۔ اب ان کی دیکھی دیکھا دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو کر کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ تو حضور نے انکار تو نہیں کیا، لیکن جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ سبق کا عکاشہ، کہ عکاشہ نے تم لوگوں پر سبقت کی، اور سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے اس نے یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ صرف حضرت عکاشہ کے لیے حضور نے اس موقع پر دعا فرمائی تھی۔ ظاہر بات ہے، شارحین لکھتے ہیں کہ اگر ایک کے بعد ایک لوگ کھڑے ہوتے رہتے تو مجمع میں کوئی باقی نہیں رہتا، سبھی کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کے رسول دعا فرمائے ہمارے لیے بھی، لیکن حضور نے انکار تو نہیں کیا، لیکن جواب یہ دیا سبق کا عکاشہ۔ اس واقعے میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، جب حضور نے فرمایا تم میں کون شخص ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کرے اور ان 5 باتوں پر خود بھی عمل کرے، اور جو لوگ عمل کرنے والے ہوں ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائے، ان لوگوں کو سکھلائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑے اور پھر مجھے 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، 5 باتیں، اور یہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے اللہ کے نزدیک۔ عام طور پر ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کثرت سے نماز پڑھیں گے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے
اور کثرت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اس طرح کے کار خیر ہم جتنی کثرت سے کریں گے ہم بڑے عبادت گزار سمجھے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت، قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ اگر کوئی شخص، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی اتنی کثرت سے تلاوت کرے کہ اسے مانگنے کا موقع نہ ملے، دعا نہ کر سکے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ حالانکہ اس نے مانگا کچھ نہیں، لیکن اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت سے رکھتا تھا، تو صرف کلام پاک کی تلاوت پر اللہ پاک اسے اتنا دیں گے جتنا کسی مانگنے والے کو اللہ پاک نے نہیں دیا، یعنی مانگنے والوں سے زیادہ اللہ پاک عطا کریں گے۔ روزہ اپنی جگہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور حرام کاموں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حرام کاموں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے لیکن حرام کاموں سے بچتا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا عبادت گزار نہیں کہلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شخص وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ فرمایا اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تکن اعبد الناس، اللہ کے نزدیک